پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق میرپور سے، میرا خاندان کا تعلق آپ سے آج سے نہیں 3 نسلوں کا ہے، اور آج مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج آپ کے سامنے نیا نسل کشمیر کا، میرپور کا، کشمیر کا اور پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہے۔ یاسر سلطان صاحب کا والد بیرسٹر سلطان صاحب کے مرحوم کے ساتھ میں نے بھی بحیثیت وزیر خارجہ، اور جیسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنا تب سے ہم بہت قریبی سے کام کرتے آ رہے ہیں۔ زیادہ تر بیرسٹر صاحب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا تھا، اور اس سے پہلے ان کے والد میرے نانا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ تو مجھے اس بات کے فخر ہے، اور ہم دونوں کے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کا جو جدوجہد ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے۔ ساتھ ساتھ قاسم مجید صاحب آپ کے سامنے ہیں، وہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اور ان کا والد میرا والد اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کرتے تھے۔ امید ہے کہ آپ دونوں اب ایک دوسرے کے بھائی بن کر، ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر، ایک ہو کے میرپور کے عوام کی خدمت کریں گے۔ میں اس الیکشن کیمپین کو اور اس الیکشن کو کوئی عام سا الیکشن نہیں سمجھتا ہوں۔ ویسے تو آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں الیکشنز ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ جو الیکشن ہے یہ شاہد آپ کی تاریخ میں، ہمارے تاریخ میں سب سے اہم ترین الیکشن ہے۔ اس الیکشن میں جو آپ فیصلے کریں گے، آزاد کشمیر کا مستقبل آپ کا اس الیکشن کے فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور میرا خواہش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا بہادر اور غیور عوام ایسا فیصلہ کرے کہ آزاد کشمیر کا مستقبل روشن ہو، آزاد کشمیر کے عوام کے لیے مسائل میں اضافہ نہیں تو کمی ہو۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور خاص طور پہ میرپور کے عوام ایسے فیصلہ کرے کہ ہم ساتھ مل کے تاریخ رقم کریں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے بڑے کام کیے تھے۔ قائد عوام نے اس ملک کو، پاکستان کو، سرزمین بے آئین کو آئین دیا، اور آئین دیا تو کیسے آئین؟ ایک متفقہ آئین، ایک وفاقی آئین، ایک جمہوری آئین، اور اصل معنوں میں ایک اسلامی آئین۔ تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ۔ قائد عوام نے بہت کام کیا، تاریخی کام کیا، اس ملک کو ایٹم بم کا تحفہ دیا، اور آج تک وہ پوری مسلم امہ میں ایک ہی ایٹم بم ہے، تو وہ آپ کا ہے، قائد عوام کا دیا ہوا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے دور میں، اپنے وقت میں تاریخ حاصل کی تھی۔ وہ ایک نہتی لڑکی تھی، 2 عامر سے ٹکرا کے جیت گئی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں جو کام کی وہ تاریخ یاد رکھے۔ صدر زرداری نے تاریخ رقم کر لیا ہے۔
جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن تھا، جو 18ویں ترمیم تھا، جو صوبے کے حقوق تھے، وہ صدر سرداری صاحب نے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن تھا وہ 18ویں ترمیم کے صورت میں مکمل کر کے دکھایا. جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں اصل معنوں میں عمل درآمد کر کے دکھایا. اب میرا باری ہے، آپ کا باری ہے، آپ کا باری ہے، آپ کا باری ہے کہ ہم نے مل کے تاریخ رقم کرنا ہے، تاریخ رقم کرنا ہے، ہم نے اپنا تاریخ. اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تاریخ یہ یاد رکھے کہ بلاول بھٹو زرداری نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے حق حاکمیت کا حقوق، حق ملکیت کا حقوق اور حق روزگار کے حقوق آزاد کشمیر کے عوام کو دلایا تھا. گلگت بلتستان کے عوام نے، گلگت بلتستان کے عوام نے ابھی حال ہی ہے اسی منشور پہ میں ان کے پاس گیا تھا، اسی منشور پہ میں نے اپنا الیکشن مہم چلایا تھا اور اسی منشور کو گلگت بلتستان کے عوام نے اکثریت کے ساتھ جتوایا تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار میں گلگت بلتستان کے عوام کو دلوا کے دکھاؤں گا. اب آزاد کشمیر کے کانٹیکس میں، آزاد کشمیر کے کانٹیکس میں یہی منشور آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اور اس کا میں تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آسانی سے، آسان لفظوں میں آزاد کشمیر کے عوام کو وہ حقوق دلوانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے عوام کے پاس ہے، جو بھارت کے عوام کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی سطح پہ حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، ہم نے 3 نسلوں سے وہ جدوجہد لڑتے آ رہا ہوں اور آپ کے سامنے ہے کہ قائد عوام کا کردار کیا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا کردار کیا تھی. لیکن جو پاکستان کے اندر اور جو آزاد کے کشمیر کے اندر جو حق حاکمیت اور حق حکمرانی کے جدوجہد ہے، اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اس کو ہم نے ایسے آگے لے کے چلنے ہیں جیسے میں آزاد کشمیر کے عوام کو حقوق بھی دلوا دوں اور عالمی سطح پر جو آپ کے حق حاکمیت کا بیانیہ ہے، جو آپ کے حق حاکمیت کا موقف ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. یہ 100% ممکن ہے کہ ہم آزاد کشمیر کا حقوق بھی دے دیں اور عالمی سطح پر ان کے آزادی کا جدوجہد، ان کا رائے شماری کا جدوجہد، ان کا پلیبسائٹ کا جدوجہد بھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حقوق ملے اور حق حاکمیت کے حقوق صرف پاکستان میں یہ مہاجرین کے بارے سیٹ جو ہے، حق حاکمیت کا سوال، حق حاکمیت کا کانسیپٹ، حق حاکمیت کا جو منشور ہے، وہ یہ صرف 12 سیٹوں کے سوال کا نہیں ہے. ہاں، میں اس الیکشن میں وہ واحد سیاسی جماعت ہوں جو یہ 12 سیٹوں کے ساتھ بھی انصاف کروانا چاہتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب دھاندلی ہوتا ہے، جب 12 سیٹوں پہ دھاندلی ہوتا ہے، جب لوگ سمجھتے ہیں کہ 12 سیٹ ان کے جیب میں ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں مانتا جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کو کوئی نمائندگی نہ دے. میں ان لوگوں کو بات نہیں مانتا جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کو ووٹ نہ دے. میں کہتا ہوں کہ مہاجرین کو ووٹ بھلے دے دے، مہاجرین کو نمائندگی دے دے، مگر کشمیر کا فیصلہ پنجاب نہیں کرے گا، کشمیر کا فیصلہ سندھ نہیں کرے گا، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا، کشمیر کرے گا، کشمیر کرے گا. آپ مجھے اکثریت دے، 2 دہائی اکثریت دے اور انشاءاللہ تعالی میں
جس میں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا اور مہاجرین کے لیے ان کے لیے بھی انصاف ہوگا. یہ ممکن ہے. مگر آپ کے حق حاکمیت، آپ کے حق حکمرانی کا سوال کیا یہ صرف 12 سیٹوں تک نفی ہوئی ہے؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک 2027 بننے والا ہے. 2027 اور ابھی تک آزاد کشمیر کے عوام انشاءاللہ پہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ رائے شماری ہوگا، انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا. قائد عوام نے کہا کہ 1000 سال جنگ، ہم 1000 سال جنگ کے لیے تیار ہیں. 1000 سال جنگ لڑتے رہیں گے. مگر آزاد کشمیر کے عوام آپ پرانی تنخواہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں. کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم آپ کا آزاد ریاست کا سٹیٹس قائم رکھیں؟ آپ ریاست آزاد کشمیر رہے، آپ کا وزیر اعظم رہے، مگر آپ کا آواز تو اسلام آباد تک پہنچانا چاہیے. فیصلے کرنے والے ادارے میں تو آپ ہوں گے تو آپ اپنا مستقبل کے مطابق فیصلے طے کر سکیں گے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ ریاستی رہے، آزاد کشمیر کا ریاستی رہے، لیکن جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آزاد کشمیر کو OIC میں آبزرور سٹیٹس دلوایا، اور جب میں اس ملک کے تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا تو میں اسی OIC کے میٹنگز کی قیادت کرتے ہوئے آپ کا میرپور کا بارسٹر سلطان محمود صاحب تب صدر آزاد کشمیر تھا، وہ اگر اپنا موقف اٹھا سکتا تھا تو پورا ممبر نہیں تھا تو آبزرور ممبر تھا، اپنا بات پہنچا سکتا. تو یہ ویسے ہی میں چاہ رہا ہوں کہ حق حاکمیت کا سوال، حق حکمرانی کا سوال، یہ 12 سیٹوں تک آپ اپنا جدوجہد کے محدود نہ رکھیں. آپ 12 سیٹوں کا سوال کے ساتھ ساتھ میں کشمیر کے عوام کو NFC کا فورم میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب اس ملک کے معاشی فیصلے لیے جائے، جب یہ بات طے کیا جائے کہ اس ملک کا کون سا حصہ کو کتنا پیسہ ملنا چاہیے، تو وہاں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بیٹھے، آزاد کشمیر کا آبزرور بیٹھے، یا آزاد کشمیر کا ریاست کو آپ وزیر خارجہ ہی دلوا دے اور وہ وزیر خارجہ جا کے پاکستان کے وفاق میں جا کے بیٹھ کے NFC میں بیٹھ کے آپ کا نمائندگی کرے، آپ کا آواز اٹھائے، آپ کا مسائل کے لیے جدوجہد کرے. میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے نمائندگی، آپ کی آبزرور سٹیٹس پاکستان کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی آپ کو بٹھانا چاہیے. اور ہاں، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے آبزرورز، میرپور کا آبزرور، کوٹلی کا آبزرور، میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آبزرور منتخب نمائندہ سینٹ آف پاکستان میں بھی بیٹھے، نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں بھی بیٹھے. سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے بجائے، دھرنا کی سیاست کرنے کے بجائے، آپ خود اپنا آواز پاکستان کے وفاق میں اپنے لیے اٹھا دے. یہ میرا منشور ہے. ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ جہاں تک حق ملکیت کا سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، پنجاب ہو، پختونخوا ہو، ایک ہی کہ آپ کا حق ہے، عوام کا حق ہے، مقامی لوگوں کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. یہ پہاڑ، یہ سرزمین، یہ دریا، یہ سب آپ کا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی سوال نہ ہو. ہم مودی کو دیکھ لیں کہ مودی کیا کر رہا ہے ہندوستان میں، مودی کیا کر رہا ہے آکیوپائیڈ مقبوضہ کشمیر میں،
اور ہم یہ طے کرے، واضح کرے کہ کشمیر میں حق ملکیت بھی صرف اور صرف کشمیر کے عوام کا ہے، کسی اور۔ تیسری جو حق روزگار کی بات ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو روزگار کا خیال کرتا ہے، جو روزگار دلواتا ہے، اور ہم 3 نسلوں سے اس بات پہ مشہور ہیں، 3 نسلوں پہ اس بات اب ہم مشہور ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن ان میں سے جو اہم وہ کہ اپنے نوجوانوں کے روزگار کا ایسے بندوبست کیا کہ آج تک کما رہے ہیں۔ قائد عوام نے نہ صرف پاکستان کے اندر بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوایا، قائد عوام نے بیرون ملک بھی ان کا روزگار کا بندوبست کیا۔ قائد عوام نے بندوبست کیا، باقاعدہ جدوجہد کیا، عرب ممالک پہ پاس کیے، یورپ ممالک میں گئے اور کہا کہ میرے پاس نوجوان ہے، ان نوجوانوں کو آج کو روزگار دلوانا ہے۔ وہ قاعدہ معاہدے ہوئے، ان معاہدے کے نتیجے میں آج تک میرپور کے عوام باہر اگر کماتے ہیں، ان کا اپنا محنت ہے، ان کا اپنا کردار ہے، مگر ساتھ ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی اس سلسلے میں ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں تو مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، یہ تو اتنا مشہور تھی کہ بی بی پہ تو وہ کیسز بناتے تھے۔ وزیر اعظم پہ آپ سوچیں کیس بنتا کہ آپ نے روزگار کیسے دیا۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ اگر روزگار دینا جرم ہے تو یہ جرم وہ بار بار کرے۔ آج ملک میں معاشی بحران ہے، تاریخی معاشی بحران ہے، جس تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر یہ جنگ رکتا نہیں تو یہ مہنگائی کا طوفان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس صورتحال میں آپ کو ایسے حکومت چاہیے جو عوام دوست ہو، جو غریب دوست ہو، جو روزگار کے مواقع فراہم کرے۔ ایسے حکومت تو آپ کو نہیں چاہیے جو روزگار چھینتے ہیں۔ تو وہ یہ کام، چاہے وہ آپ کے حق روزگار کا سوال ہو، چاہے وہ حق ملکیت کا سوال ہو، چاہے وہ حق حاکمیت کا سوال ہو، یہ کام آپ کے لیے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال۔ اور میرا آپ سے درخواست کہ نہ صرف آپ نے خود جا کے، آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو، جاننے والوں کو یہ بات پہنچانا ہے۔ سے انٹرنیٹ میرا انہوں نے بند کر دیا، تو آپ نے میرے بات اب پہنچانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے، تاریخ رقم کرنا ہے، مل کے تاریخ بنانا ہے۔ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو اور اپنے آپ کو، آزاد کشمیر کو وہ حقوق دلا دے جو باقی پاکستان میں اس وقت ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس وقت جو پالیسیز ہے اس پہ اعتراض کرتے آ رہے ہیں، اور کسی بھی معاشرے میں اختلاف رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ اختلاف رائے سے قومیں مضبوط ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے، اور ہر کسی کا حق ہے کہ جو بھی وہ رائے رکھنا چاہے وہ رائے رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے یہ صورتحال چل رہے ہیں وہ مناسب نہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میں نے ایسے پلان پیش کیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات میں کمی آ سکتے اور آپ کے مسائل میں کمی آ سکتے اور ہم موجودہ حالات کو حل کر سکتے، اور وہ یہ ہے اس وقت جو احتجاج چل رہا ہے اور اس کے جواب میں جو ریاست پاکستان کا موقف ہے، اس کو مینیج کرنے کے لیے میں نے تجویز کی وفاقی حکومت کو بھی، اور جو احتجاج کرنے والوں نے مجھے خط لکھا تو ان کے خط کے جواب میں بھی، کہ ہمیں ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے، اور اس کمیشن کو یہ ذمہ داری دیا جائے کہ وہ تحقیقات کرے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حقائق کیا ہے، اور جو آپ کا
زمینی حقائق کیا ہے، اور زمینی حقائق کے مطابق میرٹ پہ فیصلے کیے جائیں، اور اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ان کو سزا سنا دے، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے تو وہ ناانصافی نہ ہو۔ اور اگر یہ تمام پارٹیز ہمارے یہ تجویز مان لے تو یہ کمیشن قائم بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک قائم ہے ہمارا ریکویسٹ ہوگا احتجاج کرنے والوں سے بھی کہ وہ اپنا احتجاج رکوائے جب تک یہ تحقیقات مکمل نہ ہو، اور ہم ریاست پاکستان سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی جو مزید کارروائی ہے وہ تب تک نہ جاری رکھے یا نہ شروع کرے جب تک یہ رپورٹ سامنے آنا آئے۔ ابھی تک کسی پارٹی نے ہمارا اس بات کا جواب نہیں دیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہی آپشن ہے ہمارے سامنے جس سے ہم آپ کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب کو اگر کوئی اور ان کے پاس طریقہ ہے وہ بتا دیں، ورنہ جلد از جلد اس مسئلہ کو حل کیا جائے۔ اس لیے میرا تو سمجھ سے باہر ہے کہ دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو احتجاج کرنے والے ہیں، وہ ریاست پاکستان سے اور ریاست آزاد کشمیر سے ناراض ہیں، ناراضگی پہ احتجاج کر رہے ہیں، مگر ان کا ناراضگی کا سزا تو وہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان یا ریاست آزاد کشمیر کو نہیں دے رہے، وہ کشمیر کے عوام کو ہمارا غلطیوں کا، ریاست پاکستان کا یا ریاست آزاد کشمیر کے غلطیوں کا سزا وہ کشمیر کے عوام کو سنا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرپور والوں کا کیا غلطی ہے، باقی علاقوں کا، کشمیر کے عوام کا کیا غلطی ہے کہ اس کی مشکلات، ان کے روزگار میں، ان معاشی حالات میں، کمانے میں مشکلات؟ تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ احتجاج ایسے کیا جاتا ہے کہ ایک تو احتجاج جن کے خلاف کر رہے ہو ان پہ بوجھ آئے، نہ کہ عوام پہ بوجھ آئے، اور احتجاج ہمیشہ پرامن کیا جاتا ہے، احتجاج جب پرامن نہیں رہتا تو نقصان ہوتا ہے۔ ویسے ہی جو حکومت پاکستان کا یا ریاست پاکستان کا رسپانس ہوا ہے اس پورا احتجاج میں، تفصیل تو یہ تحقیقاتی کمیٹی طے کرے گا، مگر اتنا تو میں بنتا ہے کہ میں اعتراض کروں کہ جیسے یہ احتجاج کرنے والے سزا کشمیر کے عوام کو دے رہے ہیں، ویسے حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان، ریاست آزاد کشمیر، وہ سمجھتے ہیں کہ غلط تو احتجاج کرنے والے ہیں، غلط ہوں گے، برے ہوں گے، بٹ سزا ہم صرف ان کو سنا رہے ہیں؟ نہیں، سزا تو پورا کشمیر کو، اجتماعی سزا۔ یہ تو بہت پرانا کانسیپٹ ہے، ایف سی آر کا زمانہ، قبائلی علاقوں میں ایف سی آر کا نظام ہوتا تھا، کسی گاؤں میں چور نکلتا تھا، ڈاکو نکلتا تھا تو پورا گاؤں کو وہ سزا سناتے تھے۔ ویسے ہی گلگت بلتستان میں یہ ایف سی آر کا نظام ہوتا تھا، کسی گاؤں میں قاتل ہوتا تھا تو وہ پورا گاؤں کو سزا سناتے تھے۔ اب کچھ علاقے میں ایسی کچھ واقعات ہوئے ہیں جو ضرور تشویشناک ہیں، لیکن اس کا سزا پورا کشمیر کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ میرپور کا کیا قصور ہے؟ کوٹلی کا کیا قصور ہے؟ مظفر آباد کا کیا قصور ہے؟ یار ہمارا انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا ہے۔ یہ تو بڑا عجیب بات ہے۔ احتجاج کرنے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا تو ویڈیوز چلتے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، مگر انٹرنیٹ کا پابندی، 14 دن کا انٹرنیٹ کا پابندی، یہ تو بڑا ظلم ہے آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ۔ اور میں نے اپنا آزاد کشمیر کا پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر کو کہہ دیا کہ وہ باقاعدہ لکھے الیکشن کمیشن کو کہ یہ کس قسم کا صاف و شفاف الیکشن ہے، جہاں ہم موبائل فون بھی استعمال نہ کر سکے، جہاں ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ کیمپین بھی نہ چلا سکے۔ تو ہم نے باقاعدہ لکھا ہے ان کو کہ ہم مینڈیٹ کریں، حکم دیتے وفاقی حکومت کو کہ وہ الیکشن سے پہلے ادھر کا موبائل فون کا نظام، انٹرنیٹ کا نظام کو تو کھول دے۔ ان کا طریقہ کچھ عجیب ہے،
کیا وہ حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں یا حالات کو مزید بگاڑنا چاہتے ہیں؟ ہم حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہمارا کردار یہی رہا ہے، ہمارا نیت یہی رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں الیکشن جتوائیں گے تو ہم اسی میں محنت رکھیں گے کہ حالات کو سدھارنا ہے، بگاڑنا نہیں ہے۔ اور جو ان کا طریقہ ہے، ان کے وزیر کے جو بیان ہے، توبہ تو ایک تو بہت افسوس کی بات ہے کہ کل مظفر آباد میں ان کے جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی پہنچے تھے، تقریریں کر رہے تھے، بس افسوس کی بات ہے کہ ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ جو نازیبا الفاظ استعمال کیا گیا ہے آزاد کشمیر یا کشمیر کے عوام کے لیے، میرپور کے بارے میں جو یہ وزیر کہہ رہا ہے، یا راولہ کوٹ کے لیے جو ان کے یہ وزیر کہہ رہا ہے، ان کا پارٹی قیادت کو تو احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک بیان دے دے، مزاحمت نہیں تو اتنا کہتے کہ ان کا رائے میری نہیں، وہ بھی نہیں کہہ سکا۔ پہلے میں کہتا آ رہا ہوں نا کہ یا معافی مانگے یا عہدہ چھوڑے، اس لیے اگر آپ کا وزیر کا یہ موقف ہے، اگر آپ کا وزیر یہ کہہ رہا ہے اور اس بات پہ قائم ہے اور آج تک قائم ہے کہ وہ نہیں مانتا کہ میرپور کشمیر کا ہے، وہ نہیں مانتا کہ راولہ کوٹ کشمیر کا ہے، ایک تو کون ہوتے ہو یا فیصلہ کرنے والے؟ لیکن اگر آپ اتنا ڈھائی سے نہیں مانتے اور وزیر اعظم صاحب آپ کو کیبنٹ سے نہیں نکال رہا ہے یا آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہے کہ اپنے الفاظ واپس لے، تو میں نے اس سے یہ مانا لیا کہ یہ وفاق کا باقاعدہ پالیسی ہے، وفاقی حکومت بھی یہی سوچتا ہے۔ اور کل کا جلسہ کے بعد جہاں نہ سابق وزیر اعظم صاحب نے نہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان بیانات کو کنڈیم کیا، ان بیانات کو بے مذمت کی، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے، اور اگر یہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے تو پھر میں کشمیر کا ہر حلقہ کے عوام، ہر حلقہ میں رہنے والے کشمیری سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے، آپ کے بڑوں نے پچھلے الیکشنز میں جس کو بھی ووٹ دیا ہے وہ بھول جائے، اس الیکشن میں کشمیر کو ووٹ دے، اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے، اور ان کو دکھائے کہ کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کشمیر ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو کشمیر کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ کشمیر کے بارے میں یہ پہلا الیکشن نہیں ہے، اذان کے لیے روکتے ہیں، یہ پہلا الیکشن نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ہر الیکشن سے پہلے، ہر آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے نون لیگ کشمیر کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، مگر اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسے ان کو جواب دیں گے کہ تاریخ یاد رکھیں گے۔ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ کشمیر کا عوام کا فیصلہ ہے؟ چاہے وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ وہ علاقہ، ہم نفرت کی سیاست نہیں کرتے، ہم تقسیم کا سیاست نہیں کرتے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہیں۔ یہ جو سمجھتے ہیں کہ 12 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ 27 جولائی کو ان کو دکھائیں گے کہ کشمیر کا فیصلہ آپ کرتے ہو، کشمیر کا فیصلہ آپ کا جیب میں نہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے پنجاب سے نکلتے ہیں تو وہاں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں، اور پھر ہم ایسے علاقے میں آ جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔
सड़क का हाल क्या है, तरक्याती मंसूबे का हाल। ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वजीर आजम रहा है, ना चाचा वजीर आजम है। पता नहीं कह रहे थे कि मुझे बताया जाए कि आज आजाद कश्मीर में मेरा हुकूमत है। मैं जानता हूं 6 महीने से मेरा हुकूमत है, जो काम हमने किया है उस पे फख्र करता हूं, मगर मैं अपना बहन से कहता हूं आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। दूध और शहद के नहरे और फिर पता नहीं हम कहां पहुंच जाते हैं। ये कहते हैं कि पूरा पंजाब में, यार मैं जब दतियाल आ रहा था 2-3 दिन पहले, तो कहूटा से मैं ड्राइव होते हुए आ रहा था। आप मुझे बताए कि कहूटा से दतियाल का सफर पे जो सड़कें हैं वो दूध और शहद वाले सड़कें हैं या नहीं। ये जो कहते हैं कि पंजाब के सड़कें, ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है कि चोलिस्तान का हाल क्या है, डीजी खान का हाल क्या है, राजनपुर का हाल क्या है, विहारी का हाल क्या है, बखर का हाल क्या है, मेरा पोटाहार का हाल क्या है। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान से आया हूं, वहां भी उनका मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। यार एक तो अगर आपने बनाना था तो आप पहली दफा जब वजीर आजम थे तब बना देते, तीसरी दफा जब वजीर आजम था तब बना देते, चौथी दफा वजीर आजम नहीं तो भाई है तब बना देते। नहीं बन सका ना, तो ये गिलगित बल्तिस्तान वाले नहीं माने। उन्होंने कहा कि जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान ने ये फैसला किया कि आप हमें हक-ए-हकमियत दो, हमें हक-ए-मलकियत दो, हमें हक-ए-रोजगार दो, आपकी जरूरत नहीं, हम खुद अपना तरक्की का बंदोबस्त कर देंगे, हम खुद अपना सड़कें बना के दिखाएंगे। ये पता नहीं फिर एतराज करते, मैं तो लड़ना नहीं चाहता, हम तो बड़े अच्छे दोस्त चल रहे, लेकिन ऐसे बातें करते हैं कि बंदा सोचे कि कहूं तो क्या कहूं। अब नया जो नून लीग का इस इलेक्शन का मंशूर है, ये सुनिए, कमाल का मंशूर। हालात कुछ ऐसे कि हक-ए-हकमियत और हक-ए-हुक्मरानी के नारे उठ रहे हैं। कश्मीर में जो 12 सीटें हैं वो मुतनाज़ा बन चुके हैं, और इन हालात में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, 3 दफा वजीर आजम रहने वाला, 2 दफा वजीर आला रहने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खिताब, मुल्क से खिताब, आजाद कश्मीर से खिताब, बड़ा मंशूर है क्या? मंशूर है क्या? मैं बताऊंगा। मजा का मंशूर है, मजा का मंशूर ये है कि मियां साहब का दिल ये करता है कि वो अहम इस्लाहात लेकर आए, और आपसे जो छोटा मोटा हुक्मरानी है इस वक्त वो भी छीन ले। नून लीग का इस्लाहात क्या? 2 अहम इस्लाहात। एक इस्लाहात ये कि वो आईन में तरमीम लेकर आए और आजाद कश्मीर का वजीर आजम का फैसला आजाद कश्मीर के अवाम नहीं करे, आजाद कश्मीर का वजीर आजम का फैसला वजीर आजम पाकिस्तान करे। और जब ये तरमीम लेकर आए, इसके साथ साथ एक और तरमीम हो कि आजाद कश्मीर का वजीर आजम का कोई कंडीशन ना हो कि वो कश्मीर से ताल्लुक रखे, कि वो मीरपुर से ताल्लुक रखे, कि वो रावलाकोट से पूंछ से ताल्लुक रखे या मुजफ्फराबाद। इनका तजवीज सुने
تجویز ہے کہ اصلاحات لے کر آئے تاکہ وہ رائے گنج کا شہری جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے وہ آزاد کشمیر کا بھی وزیر اعظم بن سکے. چلے تو آپ اب فیصلہ کریں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. فیصلہ اب میر پور نے کرنا ہے. سب سے پہلے میر پور نے یہ فیصلہ کرنا ہے. پورا کشمیر میر پور کا فیصلہ کا منتظر ہے کہ آپ 27 جولائی کو کشمیریوں کو حقوق دلوانا چاہیں گے یا رائے گنج میں رہنے والوں کو حقوق دلوانا چاہیں گے. 27 جولائی کو آپ کو حق میت چاہیے, حق روزگار چاہیے, حق ملکیت چاہیے, تو آپ نے تیر پہ مور لگانا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم ان وزیر کو جواب دے دیں جو اس میر پور کو, ہمارا راولہ کوٹ کو کشمیر کا حصہ نہیں مانتے ہیں, تو ایسے تیروں کے بارش ہو کہ ان وزیروں کو پتہ جائے کہ کشمیر کے عوام ان کے بارے میں کیا کیا خیال رکھتے ہیں. آپ پہچانو ان کو. میں پہچان چکا ہوں. آج کل الیکشن کے دنوں ہیں وہ مشکل میں ہے. آج کل الیکشن کے دن ہے, نون لیگ والے مشکل میں ہیں, وہ آپ کے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے, مگر جیسے ہی الیکشن ختم ہوں گے وہ آپ کو گلا سے پکڑیں گے. یہ ایسے شیر ہوتے ہیں جو حقوق دیتے نہیں, حقوق کھاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت کے دکھائے گی. جیسے ہم نے گلگت بلتستان میں جیتا, ویسے انشاءاللہ تعالی کہ آزاد کشمیر میں 3 کے 3 ڈویژن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتیں گے. میر پور سے میں چاہتا ہوں کہ اپنا 4 کے 4 امیدوار, اور ان 4 کے 4 امیدوار کی ذمہ داری بھی یہ 4 کے 4 امیدوار ہی اٹھا لے, کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر قیمت پہ قاسم مجید نے آزاد کشمیر اسمبلی پہنچنا ہے. آپ نے یہ تو طے کر لیا ہے, مگر میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ یاسر سلطان صاحب کو اتنا لیڈ ملنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یاسر سلطان کا وارث میدان میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ شعیب ارشد صاحب کو آپ بھاری اکثریت دلوا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس تیسرے نسل کے ساتھ بھی کشمیر کے عوام کھڑے ہیں. ڈڈیال سے میں ہو کر آیا ہوں, مگر وہ بھی میر پور میں رہنے والوں کا ذمہ داری ہے. مجھے ارشد شاہد کو بھی آزاد کشمیر اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مل کے آزاد کشمیر کو وہ حقوق دلوا دے جو پاکستان کے عوام کے پاس موجود ہو. آخر میں بھٹو دے نعرے جی.